گڈ ایوننگ مسیح میں آپ سب کو سلام. کیسے ہیں آپ سب؟ شجیل صاحب چلے گئے یہ بتائیے. آئی ہوپ کہ آپ نے شجیل بھائی بہت عرصے سے یہ میرے خیال او ٹی ایس میں بھی کورس پڑھا رہے ہیں, میکس میں بھی. سو آئی ہوپ کہ آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. ریسرچ جو ہے وہ اٹس اے لانگ جرنی, بہت طویل عرصے پر مبنی ایک سفر ہے, اور اٹس موسٹ لائک لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کو آپ پلیز. تھینک یو بردر, تھینکس. سو ایک لیکچر سے نہیں, آپ کو کنٹینیوسلی کرنا پڑتا ہے کام, اور پھر پاکستان میں اس کی ویسے ہی ابھی تک ریسرچ کو لے کر بہت کم کام ہے. لیکن آئی ایم گلیڈ کہ آپ بائبل کالج میں, یار یہ پنکھا چاہے بند ہی کر دیجیے گا. تھینک یو, تھینکس بیٹا. جی صرف یہ, اگر آپ کے پاس نوٹ بکس ہیں تو ذرا ریوائز کر لیجیے کیا پچھلی دفعہ کیا تھا. I'm gonna ask you. چھوٹا سا کوئز لوں گا, پھر اس کے بعد کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنے لوگ نئے ہیں یا کافی عرصے بعد جوائن کر رہے ہیں, تو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ وہ ریویو کرنا تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے. اوکے, آئی تھنک دیٹس بیٹر. کیا آپ کو کلیئر نہیں نظر آ رہا ہے؟ تھوڑی سی روشنی زیادہ ہے, لیکن تھوڑی سی شاید کم کر دیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. یار میرا بیگ میں پوائنٹر لانا بھول گیا, پلیز. ہاں جی, اور نہیں, آئی گاٹ اٹ, تھینکس, شکریہ. سوری بھائی صاحب. اوکے, آئے چھوٹی سی بالکل مختصر سی دعا کریں, دین وی ول اسٹارٹ. خدا ہم زندہ آسمانی باپ نہایت شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے, خدا انسٹیٹیوشن کے لیے, یہاں کی ساری ٹیم کے لیے, خاص کر پاسٹر صاحب کے لیے, پاسٹر منور کے لیے, ساری زندگی کے لیے, گفٹس کے لیے. مطلب یہاں پر آ کر خدمت کرنا, کوئی بھی شخص ہو وہ ہماری اپنی ذاتی صلاحیت یا خدا کسی اٹینمنٹ یا اچیومنٹ پر مبنی نہیں, بلکہ صرف اور صرف آپ کا فضل ہے کہ آپ ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ آپ ہم جیسے کمزور آلوں کو استعمال کر کے اپنے جلال کو استعمال کرتے ہیں. میری التجا خدا سادہ سی دعا ہے کہ جب ہم آج دوبارہ سے اس سلسلہ کو, خدا کے خط کو سمجھنے میں, اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے میں, باقی لوگوں کی اس خط کے وسیلہ سمجھنے میں, ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے میں, روحانی بلوغت میں بڑھنے میں, خدا آپ ہمارے ساتھ ہوئیے گا. میرے دل کے خیالات, ان کے الفاظ آپ کے نزدیک خدا ہم مقبول ٹھہرے, اور خدا خاص کر کے میری ویکنس جس میں اکثر کئی دفعہ تیز بول جاتا ہوں, خدا اس میں بھی اپنے پاک روح کے باعث میں رہنمائی کیجیے گا کہ میں کلیئرٹی سے اچھے طور پر خدا اس پریزنٹیشن سے بھر کر جو آپ کے کلام کی خدا کا اثر ہے, اس کی خدا جو افیکٹونیس ہے, اس کا جو امپیکٹ ہے, خدا اس کو سچائی سے, نیچرلی, خدا دیانتداری سے, چاپشانی سے آپ کے لوگوں تک پہنچا کروں. اور خدا اس کلام کی جو فاؤنڈیشن ہے اس سے یہ لوگ بہت سارا اپنی روحانی زندگی میں کام لے کر مسیح یسوع کے نام سے دعا مانگ لیتے ہیں. سو وہ لوگ جو میں بھی کافی عرصہ کے بعد یا پہلی دفعہ بھی اس کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں, ہم ایک خاص نئے عہد نامہ میں سے خط کی تفسیر پر غور کر رہے ہیں. وہ کون سا خط ہے؟ یہودا کا خط. ویری گڈ. اور اس کا مقصد یہ, اس کا دو طرفہ پرپسز ہیں, دو مقاصد ہیں. ایک یہ کہ ہم ہرمینوٹکس کو, آرٹ آف انٹرپریشن, تفسیر بائبل کی کیسے کی جاتی ہے اس کو بھی سیکھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک خط پر اس لیے غور کریں کہ اس خاص خط کو ایز اے ٹیسٹ کیس کے طور پر کہ جو پرنسپلز, رولز کو ہم سیکھیں, اس کو اس خط پر کیسے اپلائی کر کے ہم سیکھ سکتے ہیں. سو ریویو میں دوبارہ کروں گا, میں بھی 10-15 منٹ کے لیے, لیکن اس سے پہلے میں بھی آپ کو یہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں. یہ آپ سب ایک بہت ہی مہلک بیماری سے واقف ہے جو کہ کینسر کی بیماری ہے. That's a cancerous cell. جو کینسر ہوتا ہے بیسیکلی ہماری باڈی میں سیلز ہوتے ہیں اور وہ بہت تیزی سے پھیلتے ہیں. انفیکٹ سائنٹیفکلی اگرچہ بہت زیادہ جدت آ گئی ہے سائنس میں اور بہت زیادہ کام اس پہ ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک بھی بہت زیادہ لوگوں کو اس مہلک بیماری کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ بہت ایڈوانس اسٹیج پر پہنچ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کینسر کے سیلز ہیں یہ بہت تیزی سے ملٹیپلائی ہوتے ہیں. So why I'm talking about this is because اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو غلط تعلیم ہے، اور پورا مقصد بیسکلی یہودا کے خط کا جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ جو غلط تعلیم ہے اور غلط اساتذہ کے ذریعے جو پھیلتی ہے، اٹس بیسکلی لائک اے کینسر، اٹس اسپریڈ سو فاسٹ، اتنی تیزی سے کہ جو چرچ کی بنیادیں ہیں اس کو بہت تیزی سے یہ کھوکھلا کر سکتی ہے، کینسر کے سیلز کی طرح. سو یہودا اس کینسر سے، اس روحانی بیماری سے واقف تھا، اور اس کے لیے اس نے ایک خط لکھا. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ریویو کے طور پر، دوبارہ ریویژن کے طور پر، وہ یہ ہے کہ عام فطرتی طور پر بھی اصول ہے کہ کسی چیز کو برقرار رکھنا، اس کو کسی چیز کو برقرار کرنے میں جو محنت اور کوشش درکار ہے اس کو حاصل کرنے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. What do I mean by that؟ جب آپ کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں وہ قدر مشکل ہوتی ہے وہ، لیکن اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنا حاصل کر کے اس چیز کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں آپ سوچ لیجیے، تھنک اباؤٹ کیریکٹر. آپ کئی دفعہ بہت زیادہ محنت کر کے انسان کو ایک مقام پر پہنچنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ترقی حاصل کرنے کے بعد لوگوں میں عزت پذیرائی اور پذیرائی تک کیوں ملتی ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کیریکٹر کو لوز کرنے لگے، اگر اس کو حاصل کرنے سے دیٹس گڈ، لیکن زیادہ مشکل کام اس کو حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کو کیا کرنا، مینٹین کرنا، اس کو برقرار رکھنا. دولت کے بارے میں بات کر لیجیے. مجھے لگتا ہے کہ زندگی کے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ہر شخص کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ دولت محنت کے باعث، ٹیلنٹس کے باعث حاصل کر لے، لیکن اس دولت کو حاصل کرنے کے بعد جو کہ ہماری کمیونٹی میں مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے کہ فائنینشیل مینجمنٹ نہ ہونے کے باعث اس دولت کو مینٹین کرنا، اس کو برقرار رکھنا ہے کہ آپ نے سیونگ کیسے کرنی ہے، اس کو حکمت سے استعمال کیسے کرنا ہے، یہ نہایت مشکل کام ہے. اسی طرح ٹیلنٹس، خدا اور ہر ٹیلنٹس کی جگہ مجھے لگتا ہے بچے جیسے، بچے از اے گریٹ بلیسنگ آف گاڈ، خدا کی طرف سے نعمت ہے، برکت ہے. بچے حاصل کرنا نعمت ہے، برکت ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن ان بچوں کی پیدائش کے بعد جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے ان بچوں کی تربیت کرنا. حاصل کرنا ایک چیز ہے، لیکن اس میں پیرنٹنگ کر کے اس چیز کو برقرار رکھنا از ویری ویری امپورٹنٹ. میرا خیال ہے یہودا اگر خط کو سمرائز کر کے یا آسان الفاظ میں پیرافریز کر کے آپ کو بتانے لگتا تو یہی ہے کہ ایمان خدا یسوع مسیح پر لے کر آنا ایک مرحلہ ہے، اور شاید بنیادی مرحلہ ہے خدا کے خاندان میں داخل ہونے کا، لیکن اس سے بھی مشکل مرحلہ خدا کے روح کی رہنمائی سے ضروری ہے کہ آپ اس ایمان کی حفاظت کر پائیں، جس کے لیے یہودا کے خط کا تھیم جو ہم نے دیکھا، جو ہمیں تیسری آیت میں ملتا ہے، کس کس کو یاد ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ تم اس ایمان کے واسطے کیا کرو. تو پورے لیکچر میں، پورے سیشنز میں، سارے اس کورس میں سب کچھ بھول جائیں، یہودا کے خط کے بارے میں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، تاریخی پس منظر بھی بھول جائیں. تو میں بھی اس چیز پہ یاد رکھیے کہ پورے کا پورا جو یہودا کا خط ہے، جو اپیسل ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایماندار جو خدا کے بلائے ہوئے لوگ ہیں، وہ ایمان جو انہیں حاصل ہو گیا ہے، اس ایمان کے لیے وہ کیا کریں، جافشانی کریں. That is what Judah wanted to communicate. اب میں ریویو کے طور پہ کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئز بھی دیں اس کے بارے میں تاکہ آپ پچھلی چیزیں بھول نہ رہے ہوں. آپ کو پتا ہے دوبارہ پہلی ورس میں ہی، انٹروڈکشن میں ہی ہمیں پتا لگتا ہے کہ اس خط کا جو مصنف ہے وہ کون تھا، یہودا. آف کورس بعد کلیئرلی اس نے اس بات کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ایک اور چیز جو میں موٹے موٹے پوائنٹس پر غور کروا رہا ہوں آپ کا، آئیڈینٹی آف بلیورس، کہ ایمانداروں کی شناخت کے تعلق سے ہم نے 3 چیزوں کے بارے میں یہاں سیکھا تھا، اور وہ 3 چیزیں کون کون سی تھی، کس کو یاد ہے؟ کہ سب سے پہلے ایماندار خدا کے جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں، وہ بلائے ہوئے ہیں، دے آر کالڈ پیپل. اور وہ کیا تھے، خدا باپ کے عزیز. ویری گڈ، تھینک یو. اور لاسٹ میں وہ خدا یسوع مسیح کے لیے کیا ہیں، محفوظ ہیں. دس از اندر تھنگ وی لرنڈ لاسٹ میں. تیسری اور چوتھی آیات میں ہمیں اس خط کا مقصد بہت کلیئرٹی سے یہودا بیان کرتا ہے اپنے سننے اور پڑھنے والوں کے لیے. اس میں بہت کلیئرلی وہ بتاتا ہے کہ وہ لکھنا کسی اور چیز کے بارے میں چاہ رہا تھا، لیکن اس نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ اپنے لوگوں کو، مقدسین کو یہ نصیحت کرے. اور وہ نصیحت کیا تھی کہ تم اس ایمان کے واسطے کیا کرو،
जाम फशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया है। उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग थे, अंग्रेजी में हमने देखा था कि उनको लिखा था चुपके से, एनोनिमस पीपल। उनका नाम यहाँ पर जो यहूदा है वो दर्ज नहीं करता, लेकिन वो बताता है कि ये चुपके से आकर, और ये वही लफ्ज है जो गलतियों के खत में दूसरे बाब में आपको मिलता है। वो लोगों के बारे में भी 3 तरह की चीजें हमने पिछली दफा, बल्कि उससे भी पिछली दफा सीखी थी। जैसे ईमानदारों और मुकद्दसीन के ताल्लुक से हमें 3 चीजें आइडेंटिटी के ताल्लुक से पता चली थी। वो लोग जो गलत असातिज़ा थे और यहूदा की जो कलीसिया थी, उनके जो उसके जो बिलीवर्स थे उस जगह पर रहने वाले, उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी थी? शाबाश। सबसे पहले कि वो क्या थे? बेदीन थे। दूसरी, खुदा के फजल को शहवत परस्ती में बदल डालते थे। और लास्ट क्या थी? हमारे वाहिद मालिक और खुदा यीशु मसीह का क्या करते हैं? इनकार करते हैं। वेरी गुड। सो ये इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था। एक और चीज हमने देखी थी कि यहाँ पे वो आइडेंटिटी ऑफ एनोनिमस फॉल्स टीचर्स 5वीं से 11वीं आयत तक हमने ऐसे हवाला जात देखे थे जिसमें जो यहूदा है वो पुराने अहदनामा की मिसालें, एग्जाम्पल्स यूज करता है अपने लोगों को ये बताने के लिए कि जैसे खुदा कदीम ज़माना में पुराने अहदनामा को में लोगों को गुनाह की अदालत के बाइस सजा देता रहा, उसी तरह अभी भी खुदा उन लोगों को सजा देगा जो उनको ईमान की राह से भटका रहे हैं। और उनको 12वीं आयत में बकायदा उनका जो कैरेक्टर था गलत असातिज़ा का, उसका भी बयान है। मैं बिल्कुल तेजी से बताता हूँ आपको जो पुराने अहदनामा के रेफरेंसेस थे, उसमें अगर किसी ने लिखा तो प्लीज मेरे साथ बताइए। सबसे पहला रेफरेंस किन लोगों का था? बनी इसराइल का। याद है आपको कि बनी इसराइल के ताल्लुक से खुदा ने जो उनकी अदालत की जब वो 40 साल विल्डरनेस में थे, उसके ताल्लुक से हमें पता चलता है। 6ठी आयत में हमें फरिश्तगान ने जो सजा थी उसके ताल्लुक से पता चलता है। फिर हमें हवाला मिलता है सदूम और अमोरा के ताल्लुक से। शाबाश। 8वीं और 9वीं आयत में हमें हवाला मिलता है अबलीस और मिकाएल के ताल्लुक से। फिर उसके बाद 11वीं आयत में वो 3 लोगों का जिक्र करता है जिसमें कौन कौन थे? काइन और बलाम। शाबाश। और कोरा का जिक्र करता है जिन्होंने मूसा के खिलाफ बगावत की। उसके अलावा हमें 12वीं और 13वीं आयत में मैंने आपको बताया था कुछ सिंबल्स थे, इमेजेस, अगर आप समझना चाहें तो उन इमेजेस का जिक्र था। वो इमेजेस भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। वो 6 इमेजेस थे। किसको किसको याद है? ये पॉइंटर मेरा बहुत क्रेजी। ओके, सो सबसे पहले कौन सा था आपको याद होगा कि दरिया की पोशीदा। शाबाश। फिर उसके बाद ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे। उसके बाद एक और इमेज यूज किया गया था, बेपानी के बादल। वेरी गुड। और एक और इमेज था पतझड़ के। और फिर उसके बाद वो समुद्र का जिक्र करते हैं, समुद्र की पुरजोश। और लास्ट में आवारागर्द। और इसके ताल्लुक से ये सीखा था कि इन सारे इमेजेस का जो बुनियादी मकसद जो खुदा बयान करना चाह रहा है वो ये है कि ये ऐसे लोग हैं जो लोगों से वादा तो करते हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते। इनको आपको लगता है कि ये लोगों में कुछ ऐसा है कि ये डिलीवर कर पाएंगे, बट दे डोंट डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस। उसके बाद 12वीं और 16वीं आयत, बल्कि 12वीं और 13वीं आयत में हमें सिंबल्स का जिक्र मिलता है। आज हम गौर करेंगे, मेरा ख्याल है हम उसको शुरू करेंगे 16वीं आयत से। और आप ये लिख लीजिए अगर आप नोट्स ले रहे हैं या अगर आपको ऑनलाइन जब ट्रांसक्रिप्ट मिले तो उसमें आपको शायद पता चल जाए। 12वीं और 13वीं आयत में आपको इन लोगों के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। ठीक है, 12वीं और 13वीं आयत में ये जो वर्सेस 12 और 13 है, इसमें आपको इन लोगों के कैरेक्टर या किरदार के बारे में पता चलता है कि कैसे ये इन सिंबल्स की तरह है। जैसे कि लिखा हुआ है कि दरिया की पोशीदा चट्टानें, बेधड़क पेट भरने वाले चरवाहे, ये उनका कैरेक्टर है। लेकिन इसी तरह वर्सेस 16 और 17 में, 16वीं और प्रोबेबली 16वीं आयत में ज्यादा, 17वीं में कहा है, लेकिन इन आयत में आपको इन गलत साजिशा का बिहेवियर पता चलता है, उनका रवैया कि वो किस तरह से एक्ट करते थे। और एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज है कि आपका जो बिहेवियर होता है वो बेसिकली आपके किरदार से निकलता होता है। जिस तरह के आप एक्शंस करते हैं, आपके एक्शंस का, आपके ईमान का जो सोर्स होता है वो आपका कैरेक्टर होता है। कुछ लोग कैरेक्टर को डिफाइन इस तरह से करते हैं कि who you are
what you do. آپ وہ ہیں جو آپ کرتے ہیں. مطلب کوئی شخص آپ کو کہ بڑا رحم دل ہے تو آپ کے منہ پہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ رحم دل ہے, یا رحم دل لوگوں کے سین نہیں لکھے ہوتے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص رحم دل ہے؟ جب کچھ لوگ آپ سے مدد مانگنے آئے اور آپ ہمدردی سے اور کمپیشن کے ساتھ ان لوگوں کی مدد کریں تو پھر آپ کے کریکٹر کے ساتھ ایک چیز منسوخ کر دی جاتی ہے کہ یہ شخص کیسا ہے؟ رحم دل ہے. یا یہ کہا جائے کہ یہ شخص بڑا سچا ہے, دیانتدار ہے. تو وہ کورس آپ کوئی سنت یا پھر کوئی سرٹیفکیٹ ان کو نہیں دیتے, بلکہ آپ کی زندگی کے کچھ واقعات, آپ کی زندگی کے کچھ ایکسپیرینسز پر غور کر کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے کتنے ہی برے اور تنگ حالات آ جائیں, یہ جو شخص ہے یہ سچائی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا, اور اس بیہیویئر, اس ایکشن کی بنا پر آپ کے کریکٹر کے ساتھ ٹروتھفلنس کا لفظ جوڑ دیا جاتا ہے. اسی طرح اس حوالہ میں جیسے ہمیں 12ویں اور 13ویں آیات میں ان غلط اساتذہ کا کریکٹر نظر آتا ہے, 16ویں اور 17ویں آیت میں, خاص کر کے 16ویں آیت میں ہمیں ان لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ نظر آتا ہے. سو اگر آپ کو نے یہ دیکھنا ہو تو کہ یہ جو غلط اساتذہ تھے ان کا چال چلن, ان کا رویہ کیسا تھا, تو 16ویں آیت میں یہ بہت کلیئرلی بیان کیا گیا. میں 16ویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر اس پر باری باری اس کو حصوں میں تقسیم کر کے غور کریں گے. 16ویں آیت میں خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے. اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ غلط اساتذہ, ان لوگوں کی طرف جو تعلیم غلط پھیلا رہے ہیں اس کلیسیا میں. یہ بڑبڑانے والے اور شکایت کرنے والے ہیں اور اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں اور اپنے منہ سے بڑے بول بولتے ہیں اور نفع کے لیے لوگوں کی روح-داری کرتے ہیں. Wow, that's interesting. اگر آپ نے غلط اساتذہ کے بارے میں کچھ ٹیسٹ دیکھنے ہو یا یہ دیکھنا ہو کہ غلط اساتذہ کا یا ایسے لوگ جو خدا کی خدمت کو غلط انداز سے کرتے ہیں زندگی میں, ان کی کچھ نشانیاں کیا ہیں, تو سب سے پہلی جو نشانی بتاتا ہے یہاں یہودا کو کیا ہے, وہ بڑبڑانے والے اور شکایت کرنے والے. They are grumbling and complaining people. وہ شکایت ہی کرتے رہتے ہیں. مطلب اگر ان کو کوئی چیز نہ ملے تو وہ لوگوں کے تعلق سے شکایت کرتے ہیں, اگر ان کی کلیسیا میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ ایڈمنسٹریٹو کی شکایت کرتے ہیں, اگر ایڈمنسٹریٹو میں چیزیں ٹھیک ہوں تو وہ اپنے خاندان میں میری اپنے اسپاؤسز کی شکایتیں کرتے ہیں. سو یہ ایسے لوگ ہیں جن کی جو کریکٹر اور بیہیویئر میں ایک جو رونما چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ they are always complaining and grumbling. وہ مائک ٹھیک ہے لیکن آئی تھنک یہ ایچ ڈی ایم آئی تھوڑی سی ہوگی بھائی. سگنل آ رہا ہے اس کا, میرا خیال ہے وہاں سے تو نہیں ہل گیا یار, یہاں سے اوکے نہیں چل رہی ہے. اوکے شیور 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 کیمرے سے کوئی بات ہے. اور اتنی دیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں, لیٹس ناٹ ویسٹ ٹائم. سو سب سے پہلی کریکٹرسٹک بیہیویئر ڈٹرمینیٹر جو ان لوگوں کا ہے وہ کیا نظر آتا ہے اس حوالہ میں, کہ یہ بڑبڑانے والے اور کیا کرنے والے لوگ ہیں, شکایت کرنے والے. دس از اے بگ تھنگ آج کے دور میں. مجھے میں پچھلی دفعہ بھی شاید بتا رہا تھا کہ ہماری ینگر جنریشن میں دو چیزیں بہت کم ہے, اور خاص کر کے میں جب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں تو بار بار اس چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ آج کی جنریشن میں, اور ویسے تو یہ کامن ہے بزرگوں میں بھی باقی لوگوں میں بھی, اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے, لیکن خاص کر کے یہ دو چیزیں نوجوانوں کی زندگی میں کنٹینٹمنٹ نہیں آنے دے رہی. وہ دو چیزیں جانتے کون سے؟ سب سے پہلے کمپلیننگ اور دوسری شکر گزاری کی زندگی میں کمی. یہ بہت ایسی چیزیں, دو چیزیں جو کہ بہت زیادہ لوگوں کو خاص کر کے ینگر جنریشن میں بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہیں, جس کے باعث وہ ہاں اوکے دیٹس فائن. بعد میں شیئر کر دیجیے گا اگر نہیں چل رہا تو. دیٹس اوکے. سو سب سے پہلے کہ یہ بڑبڑانے والے اور شکایت کرنے والے ہیں, اور دوسری کریکٹرسٹک ان کے کریکٹر میں جو نظر آتی ہے وہ یہاں پہ بہت کلیئرلی لکھی ہے, اور اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کیا کرتے ہیں, their lives are controlled by their desires.
یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی خدمت کو اپنی ڈیزائرز، جو ان کی جسمانی اور نفسانی خواہشات ہیں، ان کے کنٹرول میں آ کر کرتے ہیں۔ ایک اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہاں پر جو نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ اور اپنے منہ سے بڑے بول۔ اب یہ کتنی کامن سی آرڈنری چیزیں لگ رہی ہیں، لیکن یہ ایسی چیزیں جو کسی ایک خاص اور اچھے اور دیانتدار خادم کو باقی دنیاوی خادم سے سپریٹ ڈسٹنگوش کرتی ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے منہ سے بڑے بول بولتے ہیں، دوسرے الفاظ میں کہ ان کو چاہیے کہ جب وہ آئیں میٹنگز میں تو ان کو پروٹوکول ملے، یا وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ شو کریں۔ خداوند کا اگر خداوند آپ کو عزت دے تو اس میں برائی نہیں ہے، لیکن جب آپ اس عزت کو اپنا حق سمجھ کر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی میں سے عاجزی کو نکال کر لوگوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں امپورٹنس دی جائے، اور خاص کر کے پاکستان میں دس از اے ویری ویری بیڈ کلچر کہ کئی دفعہ جو خدا کے خدام ہیں، ان کی خدا کی جو خدمت کرنے والے، ان کو حد سے زیادہ پروٹوکول دے کر لوگ آزمائش کا شکار کرتے ہیں انہیں۔ دیٹ از ناٹ رائٹ، اور وہ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں حد سے زیادہ عزت اور پروٹوکول دیے جائیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ سے کیا کرتے ہیں؟ بڑے بول بولتے ہیں، اور لاسٹ میں اور نفع کے لیے لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ روداری کا۔ اس کا مطلب کیا؟ فلیٹری، خوش آمد کا لفظ آپ نے سنا ہے؟ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفع کے لیے لوگوں کو اچھے الفاظوں سے پکارتے یا ان کو ایسے میسیجز سناتے ہیں جس سے لوگوں کے کانوں کو وہ چیزیں اچھی سنائی دیں اور وہ پھر ان کی مدد کریں۔ That is also the characteristics of the false teacher۔ تو یہ فیس ریکگنیشن میں نے لکھا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فون کو، جس میں آپ اکثر آج کل فون آ گئے تھے، اپنی فیس ریکگنیشن سے اپنے فون کو آن کر سکتے ہیں۔ دس از the same kind of thing کہ آپ ان لوگوں کو ان کی کریکٹرسٹکس، ان کی فیس ریکگنیشن یہ ہے کہ ان میں یہ والی کریکٹرسٹکس، اس طرح کی چیزیں پائی جائیں گی۔ سب سے پہلے بڑبڑانے والے، شکایت کرنے والے، دوسرا کس طرح کے؟ خواہشوں کے مطابق موافق چلنے والے، اور بڑا بول بولنے والے، اور لاسٹ میں نفع کے لیے لوگوں کی فلیٹری، خوشامد، روداری کرنے والے۔ اب آج کے دور میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ ایپلیکیشن میں یہ چیزیں دیکھیں تو آج کے دور میں یہ غلط اساتذہ کن کن شکلوں میں آپ کو نظر آ سکتے ہیں۔ میں نے کچھ لسٹ تیار کی ہیں، آپ یہ بعد میں اگر نہیں بھی لکھ رہے تو پاور پوائنٹ سلائیڈز آپ کو مل جائے گے۔ سب سے پہلی جو آج کے دور میں، ماڈرن دور میں جو فالس ٹیچرز ہیں، ان میں ایک جو قسم آپ کو بہت کامنلی نظر آئے گی وہ ہے بدعتی لوگ۔ آئی ایم شیور کہ اگر آپ نے اس کالج میں ڈاکٹرینز کی یا بیسک بلیفز کا کورس کوئی پڑھا ہے تو اس میں یہ بتایا جائے گا بدعت کا مطلب ہے کہ خدا کے کلام کی جو بیسک ٹیچنگ ہے اس کو توڑ مروڑ کر، اس کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کرنا۔ تو آج کے دور میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بدعتی ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو مسیحی ایمان کی جو ٹھوس اور صحیح تعلیم ہے اس کو توڑ مروڑ کر اپنے لحاظ سے پیش کرتا ہوں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اگر آپ دوسرا پطرس کا خط، اس کی دوسرا باب پہلی آیت پڑھیں تو وہاں پر بہت کلیئرلی لکھا ہے، اور بلکہ میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں، وہاں پہ تھوڑا سا دوسرا پطرس کا خط دوسرا باب پہلی آیت میں لکھا ہے، اور جس طرح اس امت میں، تھوڑا سا میں فون بڑا کر دوں، سوری، یہ ٹھیک ہے، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے۔ دس از پیٹر رائٹنگ۔ اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر، کھلے عام نہیں، پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے، فالس ٹیچنگز، رانگ ڈاکٹرنز، اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ سو پطرس اس بارے میں بہت عرصہ پہلے اپنی مقدسین، اپنی کلیسیاں کو خط لکھتے ہوئے اس بات کے بارے میں، اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ لوگ آئیں گے جو بدعتی ہوں گے، جو خدا کے پاک کلام کی اسینشیل، بیسک اور ٹھوس تعلیمات کو پکڑ کر انہیں خراب کریں گے۔ دوسرا آپ کو ایک ماڈرن دور میں جو ایک کیٹیگری ملے گی غلط تعلیمات کے حساب سے، وہ ہے شارلٹن، انگریزی میں اسے کہتے ہیں، اور اس کو اردو میں زیادہ تر خود پرستی والے لوگ کہتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنے نفع کے لیے چیزیں کریں۔ یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو مسیحیت کو محض اپنے نفع کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کا مقصد خدمت میں آنے کا خدا یسوع مسیح کو جلال دینا نہیں ہے، بلکہ اس کے جو اپنے پرسنل موٹیوز ہے، اس کے جو ایجنڈا ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور اس کا بھی ذکر آپ کو پہلے تموتھیوس کے خط اس کے 6 باب کی 3 سے 5 آیات تک ملے گا۔ وہاں پر لکھا ہے، اگر کوئی شخص
اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خدا یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے، وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے۔ مرض سے مراد کی دیٹس اے ڈیزیز، اس کی بیماری کیا ہے کہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے، جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو، یہ قابل غور، اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دینداری کو نفع کا ذریعہ سمجھنا، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگوں کے لیے جو منسٹری ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ For them it's just a business۔ بہت کم خادم آپ کو خدا کے ایسے نظر آئیں گے یا ملیں گے جو خدا کی خدمت کو خالص طور پر بلاہٹ میں رہتے ہوئے دیانتداری سے کر رہے ہیں۔ ادروائز بہت سارے لوگ اس دینداری کو مطلب لگ رہے ہیں کہ آپ خدا کے خادم ہیں، دینداری کی ساری ایکٹنگ آپ کو آتی ہے، کون سے الفاظ بولنے ہیں، کس طرح تقریر کرنی ہے، کس طرح کے لوگوں میں بیٹھنا ہے، کس طرح کے لوگوں میں نہیں بیٹھنا، یو نو دا پرفارمنس۔ لیکن آپ اس ساری پرفارمنس، اس ساری ایکٹنگ کو کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ نفع حاصل کرنے کے لیے۔ اور ہماری دعا ہے خاص کر کے ملک پاکستان میں کہ خدا ایسے نوجوان بچوں کو، ایسے لوگوں کو تیار کرے جو آنے والے لوگوں کے لیے ایک انفلوئنشل امپیکٹ پیدا کرنے والے لوگ ہوں، جن کی زندگیوں کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایسے خدا کے جائنٹس کو، ایسے خادموں کو پہچانا جائے اور خدا اور لوگ ان کی وفاداری کی مثالیں دے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو کیٹیگری ہمیں ماڈرن دور میں نظر آتی ہے، آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پر وہ بہت کامن ہے، خاص کر کے انڈیا میں اور افریقہ میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہ ہے جھوٹے نبی، فالس پروفٹ۔ انفیکٹ اگر آپ افریقہ میں جائیے، اتنا کامن ہے کہ وہاں پہ تو لوگ، اب انڈیا میں بھی میں نے سنا کہ پروفٹ کا لفظ انفیکٹ اپنے نام کے ساتھ لگانا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا آج کے دور میں نبیوں کو استعمال نہیں کرتا، خدا آج کے دور میں بھی نبوتیں اپنے لوگوں کے ذریعے کرتا ہے، اپنے لوگوں کو میسج دیتا ہے۔ لیکن یہ کیسے پروفٹ ہیں جو کہ خدا کے کلام کو استعمال کریں لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے، فیئرفل کرنے کے لیے۔ اگر آپ پہلا یوحنا کا خط پڑھیں اور اس کی چوتھے باب کی پہلی آیت، تو وہاں پر بہت کلیئرلی یوحنا اس بارے میں لکھتے ہیں، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس میں کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سادہ سے الفاظ میں یہ بات لکھی گئی ہے، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو کیا کرو؟ آزماؤ۔ That's interesting۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کوئی بات سنیں یا کوئی تعلیم ایسی سنیں جس سے آپ کو لگے کہ یار یہ چیز بائبل کے مطابق نہیں لگ رہی، تو عزت کے طور پر صرف دوسرے شخص کو روحانی جان کر اس کے آگے گر کر سجدہ کر کے اس کی باتوں کو قبول نہ کرے، بلکہ لکھے کہ روح کو بھی پرکھو، ان کی باتوں کو آزماؤ، اور آزمانے کی جو کسوٹی ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ وہ کسوٹی ہے جس پر پتہ لگتا ہے کہ یہ تعلیم درست ہے یا نہیں۔ بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہونا جس ٹائم خط لکھا ہے وہ آج بھی، آج کے دور میں بھی اتنا ہی زیادہ ویلڈ ہے۔ ایک اور کیٹیگری جو آج کے دور میں بہت زیادہ کامن ہے، خاص کر کے چرچز میں بھی اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ہے ابیوزر، غلط کار۔ ایسے لوگ جو لوگوں کو اپنی پاور کو ابیوز کرتے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ دس از ویری ویری ڈینجرس۔ یہ لوگ اپنی لیڈرشپ کی پوزیشنز کو استعمال کرتے ہیں باقی لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، خواہ وہ سیکشول مینیپولیشن ہو، خواہ وہ مینٹل مینیپولیشن ہو، لوگوں کو کنٹرول کرنا، یا ایک خادم کے طور پر نہیں، ایک باس کے طور پر لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرنا۔ اس کے تعلق سے بھی ہمیں بہت کلیئرلی بتایا جاتا ہے دوسرے پطرس کے خط کے دوسرے باب کی دوسری آیت میں، اور بتھیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے۔ مطلب ایسے لوگ ہوں گے جو ان کی شہوت پرستی کی، یعنی کہ ابیوزرز کی پیروی کریں گے، جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی۔
آپ جانتے کہ کتنے زیادہ لوگ، خاص کر کے بہت ہی لمحہ فکریہ ہمارے لیے، کہ جو کلیسیا اور نوجوان نسل کے درمیان گیپ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ جو مسیح کا پرچار کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں سے ان کو کون نہیں نظر آتا؟ خدا یسوع مسیح نظر نہیں آتا۔ وہاں پہ بہت کلیئرلی لکھا ہے، پطرس کہتا ہے کہ جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی، یا لوگ کہیں گے چرچ ایسے ہی ہے یار، ادھر جانے والے لوگ ریاکار ہیں، یہ بندہ یار چرچ میں سنڈے کو تو بہت باقاعدگی سے جاتا ہے، لیکن میں نے تو دیکھا ہے یہ اپنی بیوی کو گندی گالیاں بھی دیتا ہے، یہ بندہ کلام کے حوالے تو بہت اچھے جانتا ہے لیکن یہ کرپشن بھی کرتا ہے، یہ لگتا تو ہے کہ بڑا روحانی ہے، شکر گزاری کی مہینے میں 1-2 دفعہ دعائیں بھی کروا لیتا ہے، لیکن جب اپنی بچوں کے ساتھ اس کو ریئیکٹ کرتے دیکھے تو ہمیشہ غصے میں رہتا ہے اور گندی زبان کا استعمال کرتا ہے۔ تو ان کے سبب سے ایمان کی، خدام یسوع مسیح کی اور صلیب کے پرچار کی بدنامی ہوگی۔ پیپل ول ریجیکٹ دیٹ۔ اگر پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ گاندھی کی سٹوری یہ جانتے ہیں کہ گاندھی جو تھا وہ ایمان کا متلاشی تھا، ہی واز ایکچولی اے سیکر، اور بہت سارے مذاہب کی، میں گاندھی کی بات کر رہا ہوں جو انڈین سائڈ سے، دا فاؤنڈر اینڈ دا لیڈر آف دیٹ، ایک وقت آیا کہ ہی واز سو کلوز ٹو کرسچینٹی کہ ہی واز آلموسٹ وانٹڈ ٹو بیکم اے کرسچن، لیکن ایک پوائنٹ پہ آ کے اس نے مسیحیت کو رد کر دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کیا بہت ہی جانفشانی سے مسیحی جو ایمان ہے، جو مسیحی عقیدہ ہے اس کی پیروی کر رہے تھے، اس کو پڑھ رہے تھے، بائبل مقدس کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے، آپ نے کیوں اس عقیدے کو رد کیا؟ اس نے کہا کہ آئی لو کرائسٹ، میں مسیح سے تو محبت کرتا ہوں، بٹ آئی ہیٹ کرسچنس، کیونکہ اس نے کہا کہ ان میں آپس میں بہت زیادہ تضاد ہے۔ جس شخص کی یہ پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی زندگیوں سے وہ شخص نظر نہیں آتا، اور بدقسمتی سے، انفارچونیٹلی، سیڈلی، آج کے دور میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کلام کے دعوے تو کرتے ہیں، جو بائبل مقدس کو جانتے ہیں، اور شاید وہ اپنے نام کو نامی گرامی مسیحی بھی کہتے ہوں، لیکن ان کی زندگی سے مسیح نظر نہیں آتا۔ ایک اور کیٹیگری ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈیوائیڈر، یہ بھی بہت خطرناک کیٹیگری ہے آج کے دور میں، اور یہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کلیسیاؤں میں تفرقے کو بڑھاتے ہیں۔ میں کلیسیا کو چھوڑنا اس سبب سے کہ وہاں پر غلط تعلیمات دی جا رہی ہے، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، لیکن میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کلیسیا میں آتے اس لیے ہیں تاکہ باقی لوگ کا نہ پھٹے پا سکن۔ ان کو کسی نہ کسی چیز میں خرابی نظر آتی ہے، کبھی پاسٹر صاحب کی پریچنگ میں، کبھی ورشپ کے سٹائل میں، کبھی اونچا بولنے میں، کم بولنے میں، کبھی لوگوں کے کپڑے پہننے سے، جو کہ اپنی جگہ پر کچھ چیزیں درست بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ کلیسیا میں ڈویژن لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کبھی انہیں لگے کہ ہمارے مطابق، ہمارے ٹیسٹ کے مطابق، جو کہ ضروری نہیں کہ کلیسیا آپ کے ٹیسٹ کے مطابق چلے، دس از ناٹ اینی ویئر ریٹن ان دا بائبل، جب انہیں لگتا ہے کہ ہمارے ٹیسٹ کے مطابق کلیسیا نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا کہتے ہیں اپنی گرجا سٹارٹ کریں گے، وہ 3-4 لوگوں کو جمع کر کے اسی محلے میں ایک چرچ بنا لیتے ہیں۔ دس از ناٹ رائٹ، انلیس کہ آپ کے پاس جائز وجوہات ہوں۔ آپ کلیسیا کو اپنے ٹیسٹ کے خاطر، اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ کلیسیا میں یگانگت کو، یونٹی کو، محبت کو پروموٹ کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور ایسے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کلیسیا میں انٹر ہوتے ہیں اور کلیسیا میں تفرقے اور ڈویژنز کو لے کر آتے ہیں۔ یہودا کے خط میں ہی بہت کلیئرلی 18ویں اور 19ویں آیت پر آج ہم غور نہیں کریں گے، لیکن اسی خط کی ان آیات میں لکھا ہے، وہ تم میں سے کہا کرتے تھے کہ اخیر زمانہ میں ایسے ٹھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بے دینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے، یہ وہ آدمی ہے جو تفرقے ڈالتے ہیں۔ This is very clearly written there. یہ وہ آدمی ہے جو تفرقے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور روح سے بے بہرا، ان میں خدا کا روح کام نہیں کرتا، بلکہ وہ کلیسیاؤں میں جا کے چگلیاں کر کے، لوگوں کی اس کی باتیں اس کو بتا کے، لوگوں میں سے کیڑے نکال کے صرف رشتوں میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں بہت کلیئرلی لکھا ہے کہ کلیسیا کی شکل کیسی ہونی چاہیے، ایک ایسی شکل ہونی چاہیے جس میں لوگوں کو لگے کہ یہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان میں خدام یسوع مسیح کی محبت ظاہر ہو رہی ہے۔ ان پر خدام یسوع مسیح جب مصلوبیت کے لیے جا رہے تھے اور شاگردوں سے وہ کلام کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ کس بات سے تمہیں جانیں گے کہ تم ایک دوسرے سے کیا رکھتے ہو؟ یونٹی، لو۔
اور بہت افسوس کے ساتھ کہ آج کے دور میں اگر آپ کئی سیمنریز دیکھ لیں, کرسچن آرگنائزیشنز دیکھ لیں, انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں, چرچز دیکھ لیں, تو آپ کو بڑھتی ہوئی ڈویژن نظر آئے گی. بہت زیادہ اتحاد کی, یونٹی کی, محبت کی کمی نظر آئے گی. اور لاسٹ میں جو ایک کیٹیگری اور بہت امپورٹنٹ ہے, مجھے لگتا ہے کہ خدمت میں یہ ٹیمپٹیشن ہے جس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے ہر خادم کے لیے, انکلوڈنگ مائی سیلف, وہ ہے پیپل پلیزر, لوگوں کو خوش کرنے والے لوگ. اور خاص کر کے خدمت میں یہ ٹیمپٹیشن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے, کیونکہ آپ کو کئی دفعہ لوگوں کو فین فالوئنگ کے لیے, چرچ اٹینڈنس کے لیے, چیزوں اپنے کچھ مقاصد کے لیے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. دوسرے تیموتھیوس کی 4 باب کی 3 اور 4 آیات میں لکھا ہے, کیونکہ ایسا وقت آئے گا, اب یہ پالوس رسول تیموتھیوس کو بتا رہے ہیں, کہ لوگ صحیح تعلیم کی کیا نہ کریں گے, برداشت نہ کریں گے. واو, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. وہ برداشت ہی نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ سن لیں گے تو کہیں گے اوکے یار سن لیا اب چلتے ہیں, بلکہ وہ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے, بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے. ان کو وہ استاد نہیں چاہیے جو بائبل کے مطابق ٹھیک تعلیم دے رہے ہو, جس میں کریکشن ہو, ریبیوک ہو, ڈسپلن ہو, بلکہ ان کو ایسے استاد چاہیے جو ان کے کان کے مطابق, کانوں کی کھجلی کے باعث جیسی چیزیں وہ سننا چاہتے ہیں وہ ان کو بتائیں, بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے, اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے, سٹوری میکنگ سنیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ ایسی کریکٹرسٹکس ہیں میرا خیال ہے جو کہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کلیسیائی طور پر بھی, اور ایز اے ٹیچر بھی اگر آپ کسی کو پڑھائیں, یا برے ٹیچرز کو اچھے ٹیچر سے جدا کرنے کے لیے, جس میں یہ چیزوں کے لیے آپ کو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے کہ دیز اسٹل ایگزسٹ ان دا ماڈرن ڈے. آج کے دور میں بھی یہ لوگ آپ کو اپنی کلیسیاؤں میں, اپنی کمیونٹیز میں, آپ کے نیبرہڈز میں, محلوں میں ملیں گے. اب تھوڑی دیر کے لیے میں آج اس خط سے ہٹ کر ایک اور خط کی طرف جانا چاہتا ہوں, ایک اور کتاب کی طرف, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت عرصہ سے, پچھلے 2-3-4 ہفتوں سے ہم غلط اساتذہ کے بارے میں اور غلط تعلیم دینے والوں کے تعلق سے سیکھتے چلے جا رہے ہیں. میں اس چھوٹے سے وقفے کو استعمال کرنا چاہتا ہوں یہ سیکھنے کے لیے, ہم سب کے لیے, کہ جب کہ یہودا غلط تعلیم دینے والوں کے خلاف بات کر رہا ہے, وہ بتانا چاہ رہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کرسچن منسٹری کو ٹھیک سے نہیں کر رہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے ہیں ایسی منسٹری پر جو کہ واقعی ہی صحیح مسیحی خدمت ہے, اس کا اپوزٹ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں چاہوں گا آپ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے, اعمال کی کتاب, اس کا 20واں باب, اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب, اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 24ویں آیات تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. اور یہ آپ کے ساتھ میں 5 ٹیسٹ یا 5 ایسے پرنسپلز شیئر کروں گا جو کہ ایک صحیح مسیحی خدمت, بلکہ مسیحی خدمت کا جو نچوڑ ہے اس کے تعلق سے آپ کو سکھائے گا, 17ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک. اور اس نے ملیتوس سے افسس میں کہلا بھیجا, پولس رسول کی بات ہو رہی ہے, اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا. یہ افسس کے کلیسیا کے بزرگ تھے. جب وہ اس کے پاس آئے تو ان سے کہا, تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیا میں قدم رکھا ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا, یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا کر, اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئی خداوند کی خدمت کرتا رہا, اور جو باتیں تمہارے فائدے کی تھی ان کے بیان کرنے اور علانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا, بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے. اور اب دیکھو میں روح میں بندھا ہوا یروشلیم کو جاتا ہوں, اور نامعلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے, سوائے اس کے کہ روح کچھ ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں.
لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں بمقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خدا یسوع مسیح سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ اب یہ جو پیسج میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اگلے کوئی 15 منٹ میں we will wind this up in 1 hour۔ یہ ایک ایسا پیسج ہے جس میں ہمیں پولس رسول کی خدمت کے تعلق سے کچھ پرنسپل سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا سیاق و سباق آپ کو میں بتا دوں۔ پولس رسول کسی اور جگہ پہ جانا چاہ رہا ہے، پینٹیکاسٹ کی عید ہے، وہ یروشلم میں جا کر اس کو منانا چاہ رہا ہے، لیکن ایک جگہ سے وہ گزرا ہے کیونکہ آلریڈی افسس میں وہ کلیسیاؤں کو فاؤنڈ پلانٹ کر چکا تھا، لیکن اور وہاں کے جو بزرگان تھے، جو ایلڈرز تھے، جن کو آج کے دور میں ہم پاسٹرز بھی کہتے ہیں، وہ بھی اس کلیسیا میں اپوائنٹ کر چکا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ افسس میں جا کے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارے، چونکہ وہ جلدی میں تھا، اس نے افسس کے بزرگوں کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ ان سے مل لے اس سے پہلے کہ وہ عید پینتیکوست کو جا کر یروشلم میں منائیں۔ اب یہ جو تقریر ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے، سننے کو ملتی ہے، اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں الوداعی تقریر۔ لیکن یہ الوداعی تقریر عام تقریر نہیں ہے، جیسے کہ ہم لوگوں کو ملتے ہیں تو گلے میں ہار پہناتے ہیں یا گلے مل کے ایک فیئر اسپیچ کرتے ہیں یا کھانا شانا پکاتے ہیں، وہ بھی شاید کیا ہو، وی ڈونٹ نو۔ لیکن یہاں پر اس الوداعی تقریر میں پولس رسول اپنی خدمت کے کچھ پرنسپلز بتاتے ہیں، اور جو یہودا کے خط میں ہم بار بار غلط اساتذہ، غلط تعلیم اور غلط خدمت کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ سو 5 ٹیسٹ یا 5 پرنسپلز ہمیں پولس رسول کی اس الوداعی تقریر سے سیکھنے کو ملتے ہیں، جس کو مجھے لگتا ہے ہم سب کو، جو لوگ بھی خدمت سے منسلک ہے، اس کو بہت جانفشانی سے سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا پرنسپل جو ہمیں اس الوداعی تقریر میں پولس رسول کا ملتا ہے، وہ بہت کلیئرلی وہ یہاں پر اس کا بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ پولس رسول کی جو خدمت تھی وہ نہایت ٹرانسپیرنٹ تھی، شفافیت پر مبنی تھی۔ ایسی خدمت تھی جس میں وہ ایسی زندگی نہیں گزارا تھا جس میں اس کا دوگلا چہرہ ہو۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک آیت پڑھیں تو وہاں پر بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے، 18ویں آیت کا دوسرا حصہ، تم خود جانتے ہو۔ اب یہ بزرگوں کو پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیا یعنی ایشیا میں قدم رکھا، ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا۔ یعنی کہ پولس رسول اس بارے میں بتا رہا ہے کہ میری جتنی بھی زندگی گزارنے کا جو بیہیویئر تھا وہ تم سے پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ پولس رسول کی زندگی، اس کی جو خدمت، اس کی جو پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف ہے، اس میں کسی بھی طرح کی ریاکاری نہیں تھی۔ وہ لوگ لکھے کہ خود جانتے تھے کہ پولس رسول نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے، خاص کر کے منسٹری میں، کہ آپ کا جو پبلک چہرہ ہے، جو ابھی اسٹیج پر کھڑے ہوئے مائک کو پکڑتے ہوئے کلام مقدس کی تفسیر کرتے ہوئے، this could be different from your private life. in fact کچھ لوگ کردار کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ آپ وہ ہیں جب آپ وہ کرتے ہیں جب آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ This is very important. Character is who you are, what you do when nobody is watching you. ان لائٹس میں، اسٹیج پر، سرمن سنانے ٹائم، لیکچر سنانے ٹائم، لوگوں سے ملنے ٹائم، دیٹس ون تھنگ، لیکن آپ کو جب پوشیدہ کمرے میں، جب کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو بلکہ صرف اور صرف خدا کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہو، اس ٹائم آپ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کے کردار کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ اور پولس رسول کی خدمت میں بہت کلیئرلی لکھا ہے، وہ بزرگوں کو کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ پہلے دن سے ہی میں تم لوگوں کے ساتھ کیسے رہا۔ اور یہ شخص تبھی کہہ سکتا ہے اتنی دلیری سے جب اسے پتا ہو کہ میری پبلک لائف میں اور میری پرائیویٹ لائف میں کسی طرح کا تضاد نہیں ہے، جب وہ لوگوں سے اپنی جو پرائیویٹ لائف ہے اس کو چھپائے نہ، جب اس کی زندگی میں ایسے گناہ نہ ہو جو وہ لوگوں سے تو چھپا رہا ہے لیکن کئی سالوں سے ان گناہوں کے ساتھ سٹرگل کر رہا ہے۔ اور میں بھی کئی لوگ آج یہاں پر بیٹھے ہیں who are genuinely struggling with those sins۔ تو ایک خادم کے لیے، ایک ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو، اس کی پبلک لائف
جو وہ خدمت میں گزار رہا ہے اور اس کی پرائیویٹ لائف میں کسی بھی طرح کا تضاد نہ ہو، بلکہ وہ لوگ جانتے ہوں کہ یار اس بندے کو جیسے میں اسٹیج پر دیکھتا ہوں، جیسے وینسڈے کی پریئر میٹنگ میں ہوتا ہے، جیسے سنڈے کی سروس میں ہوتا ہے، اسی طرح اگر میں اس کو بن بتائے گھر بھی اس کے چلا جاؤں تو یہ شخص اتنا ہی خدا کے خوف میں رہتا ہوا زندگی گزار رہا ہوگا. اس کی زندگی میں صرف پاکیزگی جو ہے سنڈے کو نہیں ہوگی یا یہاں پر بائبل سٹڈی میں بیٹھے ہوئے نہیں ہوگی، بلکہ اس کی زندگی میں پاکیزگی تب بھی ہوگی جب وہ کمرے میں پوشیدگی میں اکیلا بیٹھا ہو، یا جب باقی لوگ اس کو دیکھنا ہو رہے ہو لیکن باہر جا کر اپنے کاروبار کو سنبھالے، یا باقی دوسرے جینڈرز کے ساتھ، اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بات چیت کرے. تو سب سے پہلا اصول صحیح خدمت کے تعلق سے ہمیں پالوس رسول کی زندگی سے سیکھنے کو ملتا ہے، جس کے جو کہ یہودا میں جو غلط اساتذہ تھے ان میں نہیں تھا، وہ ہے کہ پالوس رسول اپنی خدمت کو بہت ہی شفافیت سے کرتا ہے. وہ اپنے چہرے پر ماسک نہیں ڈالتا. کبھی کلام سنانے سے پہلے ایک ماسک ڈالا، پھر وہ پرائیویٹلی گئے، اس ماسک کو اتارا اور اپنی پرانی زندگی شروع کر لی. دوسرا امپورٹنٹ ٹیسٹ پالوس رسول یہاں پر جو بتاتا ہے وہ کیا ہے کہ اگرچہ پالوس رسول اپنے دور کا ایک بہت بڑا خادم اور تھیولوجین تھا، وہ ایک ایسا مشنری تھا جو کہ بیک وہ تھیولوجین بھی تھا. آپ جانتے ہیں کہ نئے عہد نامہ کا 3/4 حصہ صرف اکیلے کس نے لکھا؟ He was a great writer. I mean 13 to 14 letters, 13 سے 14 خطوط پالوس رسول نے خود لکھے. He was a great thinker. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مشنری کام میں جتنی زیادہ کنٹریبیوشنز پالوس کی ہیں، خاص کر کے غیر اقواموں کو ریچ کرنے کی، اور اس کے جو 3 مشنری جو سفر تھے ان میں آپ کو نظر آتا ہے کہ he was such an important person. لیکن کسی مسیحی خدمت کو جانچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا خادم کیوں نہ ہو، کتنی ہی خداوند اسے عزت اور ترقی اور کامرانی اور لوگوں میں جو پاپولیرٹی کیوں نہ بخش دے، وہ ہمیشہ اپنی خدمت کو کس چیز سے کرتا ہے؟ ہیوملٹی سے، عاجزی سے. That is the foundation. اگر کوئی آپ سے غیر اقوام میں پوچھے کہ مسیحی خدمت یا مسیحی زندگی کے کوئی دو چیزیں بتا دے، تو آپ جانتے ہیں کہ 2 چیزیں آسانی سے آپ کون سی بتا سکتے ہیں جو کہ کرسچن کمیونٹی کا بیچ ہے. ایک تو محبت اور دوسری کیا ہے؟ عاجزی اور اس کی کمی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سٹرگل نہیں کر سکتے، انسان ہوتے ہوئے ہم پرائڈ سے، تکبر سے، فخر سے سٹرگل کرتے ہیں، میں بھی کئی دفعہ کرتا ہوں، لیکن آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دہانی کروانی ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں خدمت کی بنیاد سکھائی وہ کس پر مبنی تھی؟ محبت اور عاجزی پر. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے کیا دھوئے؟ کتنا چھوٹا کام خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور کہا کہ جو بادشاہت میں سب سے بڑا ہونا چاہتا ہے وہ کیا ہو؟ سب سے. لیکن آج کے دور میں ہمارے کلچر میں بھی اور شاید پوری دنیا میں بھی یہ چیزیں بہت کم نظر آ رہی ہیں. ہمیں تو لگتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارا انٹروڈکشن اچھے سے نہ کروایا جائے، میں اس میٹنگ میں نہیں جانا چاہتا، یا اس میٹنگ میں اگر مجھے پروٹوکول ہے، بلکہ آپ کے خدمت کی کامیابی کا جو میجر ہے، پیمانہ ہے، اس کو ہی آپ کے پروٹوکول سے ناپا جاتا ہے. آپ سارے بھی اگر آپ کو پتہ لگے کہ کوئی خادم بیچارہ گاڑی پر نہیں آ رہا، سائیکل پہ آگے باہر پار کر کے ادھر لیکچر دے، آپ کی پوری مینٹالٹی بدل جائے گی اس کے بارے میں، بیکاز وی آر ناٹ یوز ٹو دیٹ. ہمیں لگتا ہے کہ بڑا خادم ہے، بڑی گاڑی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گاڑی بڑی نہیں ہونی چاہیے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عیسائیوں میں کوئی برائی ہے. I'm not saying this. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدمت کا جو معیار ہے وہ دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، وہ خدا کے کلام کے مطابق جو چیزیں اس سے ہمیں جانچنا چاہیے. تو پالوس رسول یہاں پہ بہت کلیئرلی لکھتے ہیں، 18ویں آیت کو ہی پڑھیے. تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے میں نے آ کر آسیہ میں قدم رکھا، ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ یعنی کمال، صرف فروتنی کا لفظ اس سے استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا لکھا ہے؟ اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ عاجزی کو فیک بھی کر سکتے ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ آپ کی عاجزی جو ہے وہ فیک ہے، آرٹیفیشل ہے یا جینون ہے. کیونکہ پبلک میں آپ بڑے آرام سے لوگوں سے جھک کر مل بھی سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جیسے حقیقی گھمنڈ آپ کی ذہنی جو سوچیں ہیں اس پر مبنی ہے، اسی طرح عاجزی بھی ایک ذہنی چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بات چیت میں تو عاجز لگ رہے ہو، لیکن اگر آپ اپنے ذہن میں
اپنی طاقتوں کو, اپنی اسٹرینتھ کو دوسرے کی کمزوریوں کے ساتھ اس کا موازنہ کر رہے ہیں, تو یو آر ناٹ ہمبل. جب آپ کو, اور وہ کسی بھی چیز کا کمپیریزن ہو سکتا ہے, جب اپنی بدنی خوبصورتی کا دوسرے کی شکل کے ساتھ موازنہ کریں, اپنے روپے پیسے کا دوسرے کے ساتھ, اپنی مال و دولت کا دوسرے کے ساتھ, اپنی ایجوکیشن کا دوسرے کے ساتھ موازنہ کریں, تو دیٹ کوڈ بی ویری ویری ڈینجرس. لیکن پالوس یہاں پر بتاتے ہیں کہ ان کی خدمت کا ایک ٹیسٹ یہ تھا کہ یعنی کمال کس سے؟ فروتنی سے. وہ اتنا بڑا خادم, تھیولوجین اور مشنری ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو فروتن اور عاجز رکھتا تھا. نمبر 3, پالوس رسول اپنی خدمت کو ایک پروفیشن نہیں تھا سمجھتا. That is a big problem going on in today's world. آج کے دور میں خاص کر کے خدمت کے تعلق سے, کہ لوگ اپنی خدمت کو پروفیشن سمجھتے ہیں. وہ اپنی خدمت کو, مسیحی خدمت ایک پروفیشن نہیں ہے, بلکہ وہ لوگوں میں کمپیشن کے ساتھ کرنے کا کام ہے. وہ لوگوں سے محبت کا, جن لوگوں کی وہ خدمت کرتا تھا ان سے وہ کیا رکھتا تھا؟ محبت رکھتا تھا. 19ویں آیت پڑھیے, یعنی کمال فروتنی سے, اور نہ صرف فروتنی سے, اور کیا کر کے؟ آنسو بہا کر. This is another important point. کہ آپ کی خدمت میں تب تک اثر اور افیکٹونیس نہیں آ سکتی جب تک آپ لوگوں سے جنرلی محبت نہ کریں. آپ کی ڈگریز جو ہیں, جو کہ امپورٹنٹ چیز, آپ کورسز آپ بھی پڑھ رہے ہیں, یہ بائبل کالج کے ذریعے آپ سرٹیفکیٹ بھی حاصل کریں گے, اس کے لیے خدا کا شکر ہو. لیکن آپ کے سرٹیفکیٹس, آپ کی ڈگریز, آپ کا نالج, آپ کی ایجوکیشن, آپ کا مرتبہ, یہ آپ کی خدمت کو کبھی بھی حقیقی طور پر با اثر نہیں بنائے گا جب تک کہ آپ جن لوگوں میں خدمت کر رہے ہیں ان سے کیا نہ کریں؟ محبت نہ کریں. آنسو بہا کر, کمپیشن کے ساتھ, کہ وہ لوگ آپ کے لیے محض بزنس کا پروفیشن نہیں ہے کہ مجھے لگے کہ میں نے وینسڈے کو ایک سٹڈی کے لیے جانا اور جا کر اپنا کلام سنا رہا اور اس کے بعد گھر جانا ہے, دیٹس اٹ. یہ پروفیشن نہیں ہے, بلکہ جب تک میں ان لوگوں کے لیے جو آن لائن یا یہاں پر بیٹھے خدا ان کا کلام سن رہے ہیں ان کے لیے دعا نہ کروں, ان سے جینوئنلی محبت نہ رکھوں, ان کی کیئر نہ کروں کہ وہ اچھی تعلیم کو سیکھیں, ان کی مدد نہ کروں, ان سے حقیقی محبت نہ رکھوں, عاجزی نہ انہیں دکھاؤں, ایک خداوند یسوع مسیح جیسا رول ماڈل ان کے سامنے پیش نہ کروں, تو یاد رکھیے کہ کچھ عرصہ کے لیے تو آپ کی خدمت ٹک سکتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ خدمت کا اثر جاتا رہے گا. سو پالوس رسول کی خدمت میں, اس کی خدمت اس کے لیے صرف پروفیشن نہیں تھا, بلکہ وہ جن لوگوں کی خدمت کرتا تھا ان سے کیا کرتا تھا؟ محبت رکھا. اور یہ بہت ایکچولی پاسبل ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں لیکن ان سے محبت نہ رکھیں, جب وہ محض آپ کی ایک مینول ایکسرسائز بن جائے, روٹین بن جائے. لیکن آپ کو خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا جن لوگوں میں خدمت کر رہا ہوں, خواہ وہ 5 لوگ ہیں, 50 لوگ ہیں یا 5,000 لوگ ہیں, مجھے فضل دیجئے کہ میں ان لوگوں سے جنون محبت کر سکوں, مسیح کی محبت کا اظہار ان لوگوں سے کر سکوں. ٹیسٹ نمبر 4, پالوس رسول کی خدمت جو تھی وہ مصائب سے, مشکلات سے, دکھوں سے اور چیلنجز سے بھری پڑی تھی. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آج کے دور میں بڑی عجیب و غریب لگتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بھئی اگر کوئی خدا کا خادم جتنا زیادہ اچھی زندگی کامرانی کے ساتھ گزارا ہے اتنا بہترین ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اچھی خدمت, وفاداری سے کرنے والی خدمت میں بہت زیادہ چیلنجز اور دکھ آتے ہیں. اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا یسوع مسیح کی اپنی خدمت دکھوں پر, مصلوبیت پر, ایک ایسا سفر جو صلیب کو اٹھا کر چلنے والا سفر تھا, اس پر مبنی تھی. شاگردوں کی زندگی, آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں اس کی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن اگر آپ ٹریڈیشنز کو, روایات کو پڑھیں تو وہاں پہ بہت کلیئرلی آپ کو اس بات کی تصدیق ملتی ہے کہ سارے شاگرد سوائے یوحنا عارف کو چھوڑ کے, کیونکہ اس کو بھی قید ہوئی تو وہ قید خانہ میں پتمس کے جزیرے پر مرا, باقی سارے شاگردوں کو قدرتی موت نہیں آئی. they were killed, they were murdered, ان کو قتل کیا گیا, ان کو مار دیا گیا, ان کو جانوروں کے آگے سٹیڈیمز میں جا کر پھینکا گیا. اور پالوس رسول کی اپنی خدمت دکھوں اور مصائب سے بھری ہوئی تھی.
یہاں پہ پڑھیے میرے ساتھ 22ویں آیت. اور اب دیکھو میں روح میں بندھا ہوا کہاں جاتا ہوں؟ یروشلیم کو جاتا ہوں، اور نامعلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے. This is one of my favorite verses. وہ کہتے ہیں میں وہاں پر جا رہا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر کیا کیا گزرے، سوائے اس کے کہ روح کچھ ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے کیا ہیں. اگر رول کچھ کسی میں سے آپ کو یہ بات بتائے، this doesn't sound very encouraging. کہ رول کچھ آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ کتنے کروسیڈ میں لوگ جمع ہوں گے، کتنی بسیں آ رہی ہیں، کتنے لوگ آپ کو وہاں پر سننے کے لیے آ رہے ہیں، بلکہ وہ کیا بتا رہا ہے کہ جہاں پر تو جا رہا ہے کتنی مصیبتیں اور قید اور مصائب تیرا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ اس کے بارے میں شرمندہ نہیں ہے. He's very happy about it. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حقیقی مسیحی خدمت کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے سچے خادم جو ہے وہ مصائب اور مشکلات اور تنگی میں سے گزریں. اور حقیقی خدمت میں آج بھی وہ لوگ جو خدا کے کلام کو حقیقی طور پر لوگوں تک پھیلانا چاہتے ہیں، یاد رکھیے ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ مصائب آئیں گے. اور اگر شاید آپ میں سے کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی زندگی میں مصیبتوں اور چیلنجز کو سوچ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا میں نے غلطی کیا کی، میرے سے کیا گناہ ہو گیا کہ میری خدمت میں اتنے زیادہ چیلنجز ہیں، تو آپ نے کوئی غلطی نہیں کی. وہ چیلنجز، وہ مصائب، وہ دکھ اس بات کی ضمانت ہے کہ خدا کا روح آپ کو تیار کر رہا ہے، آپ کو شیپ کر رہا ہے، آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے. پالوس رسول بہت کلیئرلی بتاتے ہیں یہاں پر کہ مجھ سے کہتا ہے خدا کا روح کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے کیا ہیں؟ تیار ہیں. اور لاسٹ میں جو ہے Paul does not measure the goal and success of his ministry by worldly standards. کہ پالوس رسول اپنی خدمت کا جو معیار ہے اس کے لیے اس کا پیمانہ جو ہے وہ دنیاوی سٹینڈرڈز نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ جو ریس، جو دوڑ رہا ہے اس کو خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے کے لیے ختم کریں. میرے ساتھ پڑھیے اس آیت کو، 24ویں آیت. لیکن میں اپنی جان کو عزیز سمجھتا ہوں، نہیں سمجھتا. دوسرے الفاظ میں کہ مسیحی ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی جان کو عزیز، اور یہی مطلب ہے نا صلیب کو اٹھانے کا، کہ جو اپنی جان کو بچاتا ہے وہ اسے کیا کرتا ہے، اور جو کھوتا ہے وہ اپنی جان کو، in other words اپنی جان کو عزیز نہ رکھنا. دنیا کی آئیڈیالوجی سے بالکل فرق ہے. دنیا کی آئیڈیالوجی کہتی ہے لو یور سیلف، فیل گڈ، آپ کو اچھا اسپیشل فیل کرنا چاہیے اپنے لیے، اپنی جان کو ہر طرح کا سکون اور دنیاوی آسائشیں دینی چاہیے. لیکن پالوس یہاں پر خدمت کے تعلق سے کیا بتاتا ہے کہ میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بمقابلہ اس کے کہ اپنا دوڑ اور وہ خدمت جو خداوند یسوع مسیح سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں. مطلب پالوس رسول کا اولین مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کے نام کو جلال دے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے جو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم جب تک خدمت کر رہے ہیں اس سے لوگ ہماری خدمت کو سراہیں یا نہ سراہیں، لوگ ہمیں گلوریفائی کریں یا نہ کریں، ہماری خدمت سے، ہماری کردار سے، ہماری لوگوں میں خدمت سے کس کے نام کو جلال ملنا چاہیے؟ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کو. تو جہاں پر یہودا کے خط میں غلط اساتذہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لالچ سے اور لوگوں کو ابیوز کر کے ساری چیزیں کر رہی تھی، اس کے بالکل الٹ ہمیں پالوس رسول کی خدمت کے تعلق سے 5 ٹیسٹ ملتے ہیں. اور وہ 5 پرنسپلز ہمیں اس تعلق سے بتاتے ہیں کہ ایک مسیحی خدمت کا جو نیچر ہے، اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ٹھیک طریقے سے کیسی ہونی چاہیے. اگلی یہودا کا جو حصہ ہے، ہوپ فلی جب ہم نیکسٹ ٹائم اس کو شروع کریں گے تو اب یہودا کے خط میں سے جو نیکسٹ ہمارا سیکشن ہوگا وہ 17ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک ہوگا. اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. اور اب یہودا اس میں یہ بتائے گا کہ ان غلط اساتذہ کی جو تعلیم ہے اور ان کا جو ایجنڈا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. آئیے مل کر دعا کریں. خدا ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے. میری دعا ہے کہ جو میری کوتاہی، میری خامی اور کمزوری کے باعث چیزیں کلیئر نہ بھی ہو پائی ہوں، میری التجا ہے خدا کے پاک روح آپ سے کہ آپ اس کمی کو، اس کمزوری کو
خداوند پورا کیجیے گا اپنی روح کے باعث، تاکہ لوگ خداوند اس کلام کو اپنی زندگی میں قبول کر کے، حاصل کر کے بہتر طور پر اپنی زندگی میں اپلائی کر سکے۔ اور خاص کر کے خداوند غلط اساتذہ کی پہچان، جو کہ پورا یہودا کے خط میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور خاص کر کے اس ایمان کی جانفشانی کرنا، فضل دیجئے کہ ہم اس ایمان کی کو بچانے کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے لیے جانفشانی کریں۔ اور خداوند آج جو ہم نے پالوس رسول آپ کے بڑے عظیم خادم کی زندگی سے جو پرنسپلز، جو ٹیسٹ سیکھے، خداوند وہ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو خداوند وفاداری سے ایک اچھے مسیحی کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خداوند وہ ان پرنسپلز کو اپنی زندگی میں جنم دیں۔ خداوند ہماری مسیحی زندگی جو ہے وہ شفافیت پر مبنی ہو، اور ہمارے میں ریاکاری اور ہپوکریسی نہ ہو۔ ہماری خداوند خدمت، ہماری زندگیاں عاجزی سے بھری ہوں۔ جب لوگ ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بچے ہماری زندگیوں پر غور کریں تو وہ خداوند یسوع مسیح کی عاجزی کو خداوند ہماری زندگی میں دیکھ پائیں۔ ہماری زندگی لوگوں میں صرف پروفیشن کے طور پر، صرف ایک ریاضت کے طور پر نہ ہو، بلکہ خداوند ہماری زندگی میں ہم واقعی ہی لوگوں سے محبت کریں اور کمپیشن کے ساتھ ان کی خدمت کریں۔ خداوند اس کے ساتھ ساتھ میں دعا کرتا ہوں لوگوں کے لیے جو خدمت میں اپنی مسیحی زندگی میں آج خاص کر کے مصائب کا اور چیلنجز کا شکار ہیں، خداوند آپ ان کو اپنے کلام کے وسیلے سے انکریج کیجیے گا کہ خداوند وہ آپ کے کلام کے وسیلہ سے انکریجمنٹ کو حاصل کریں۔ وہ لوگ جو خداوند خدمت کے باعث کئی سالوں سے خداوند دکھ اٹھا رہے ہیں، خداوند وہ جان پائیں کہ ان کا مصیبت اٹھانا، دکھ اٹھانا ان کی کسی خرابی اور گناہ کے باعث نہیں، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کی خاطر، اس کی صلیب کی خاطر یہ دکھ اٹھا رہے ہیں، خداوند جیسے پالوس نے اور باقی سارے شاگردوں نے اٹھائے۔ اور لاسٹ میں خداوند ہماری زندگی کا اولین مقصد لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں میں پذیرائی حاصل کرنا نہیں، بلکہ صرف اور صرف آپ کے نام کو جلال دینا ہو۔ خداوند ہم آپ کی صلیب کو اٹھا کر چلنے والے، آپ کی صلیب کو اٹھا کر زندگی گزارنے والے لوگ ہوں۔ ہمارے خاندان ہماری زندگیوں سے خداوند یسوع مسیح کو جانے، ہماری جاب پر لوگ ہماری زندگیوں سے خداوند یسوع مسیح کو جانے، اور ہمارے کردار، ہمارے اعمال، ہماری سوچوں کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کو جلال ملے۔ خداوند آج کے سارے کلام کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ اس کو خداوند لوگوں کی روحانی ترقی اور بلوغت کے لیے استعمال کیجیے گا۔ مسیح یسوع کے نام سے دعا مانگ لیتے ہیں۔